السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے مقتل مطہر، مصائب آل رسول۔ کتاب کے مصنف ہیں آیت اللہ مرتضیٰ مطہری۔ کتاب کا ترجمہ کیا ہے منیر الحسن جعفری صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 7ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 149 سے، اور آج ہے 23ویں مجلس۔ امام حسین علیہ السلام کا شب عاشور مہلت مانگنا۔ تاسوعہ یعنی 9 محرم کو عصر کا ہنگام تھا کہ لشکر عمر سعد نے ابن زیاد کے حکم کے مطابق حملہ کر دیا۔ وہ اسی دن امام حسین سے جنگ لڑنا چاہتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت عباس کے ذریعے یہ پیغام بھیجا کہ ہمیں صرف آج رات کی مہلت دے دی جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے جان برادر، جا کر ان سے کہو کہ ہمیں صرف ایک رات کی مہلت دے دیں۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے ان کے اس گمان کو دور کرنے کے لیے کہ شاید وہ وقت ٹالنا چاہتے ہیں، یہ جملہ بھی فرمایا، بھیا، خدا بہتر جانتا ہے کہ مجھے اس کی بارگاہ میں مناجات کرنا کتنا پسند ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کی رات دعا اور مناجات میں گزاروں تاکہ یہ رات ہماری توبہ اور استغفار کی رات قرار پائے۔ شب عاشور عشاق کی شب معراج تھی۔ اے کاش ہم اور آپ جان لیں کہ وہ عاشور کی رات کتنی عظیم رات تھی۔ در حقیقت وہ معراج کی رات تھی۔ وہ سرور و انصبات اور خوشی و مسرت سے سرشار رات تھی۔ اس رات شہدائے کربلا نے خود کو پاکیزہ تر بنایا۔ اس رات انہوں نے اپنے وجود کے ایک ایک انگ کو سنوارا۔ ان کی آرائش وجود کی جگہ کا نام تھا خیمہ۔ سب خیمے کے اندر تھے، صرف 2 آدمی خیمے کے باہر تھے جو باری باری پہرا دے رہے تھے۔ ان میں سے ایک ظاہراً بریر ہمدانی تھے۔ بریر نے اپنے ساتھیوں سے شاید کوئی مذاق کیا تو اس نے کہا، آج مزاح کرنے کی رات نہیں ہے۔ اس پر بریر بولے کہ اصولی طور پر تو میں اہل مزاح میں سے نہیں ہوں، لیکن آج کے راستے ہمارے لیے مزاح کی رات ہے۔ زمزمہ عشاق۔ جب دشمن نے آ کر ان لوگوں کو توبہ اور استغفار میں مشغول دیکھا تو آپ جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا۔ جب وہ امام حسین کے خیموں کے قریب سے گزرے تو کہنے لگے، ان لوگوں کی آوازیں ایسے سنائی دے رہی ہیں جیسے شہد کی مکھیوں کے چھتے سے بنبناہٹ کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ ایسی بلند تھیں امام حسین اور آپ کے اصحاب کے ذکر، دعا، نماز اور استغفار کی آوازیں کہ صف ملائکہ میں ایک اضطراب پیدا ہو گیا۔ امام حسین نے فرمایا تھا، میں آج کی رات کو اپنے توبہ اور استغفار کی رات قرار دینا چاہتا ہوں، جسے میں یوں کہوں گا کہ اس رات کو مولا اپنی شب معراج قرار دینا چاہتے تھے۔ امام کا یہ قول لمحہ فکریہ ہے۔ کیا اس قول کے بعد بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں توبہ کی ضرورت نہیں؟ انہیں تو اس کی ضرورت تھی، مگر ہم اس کے محتاج نہیں ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے پوری شب عاشور تسبیح و تحلیل اور تمجید الہی میں گزاری اور ساتھ ساتھ اپنے اور اپنے اہل بیت کے معاملات کا جائزہ بھی لیتے رہے۔ نیز یہی وہ رات ہے جس میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے لیے ناقابل فراموش تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا تھا، مقبول توبہ۔ ارباب اعضاء، میں یہاں صحرائے کربلا کے ایک توبہ کرنے والے کا ذکر کروں گا، اور یہی بات میری اس تقریر کے حوالے سے عرض آخر ہوگی۔ کربلا میں ایک توبہ بہت اہم اور مؤثر توبہ تھی، اور وہ حضرت حر بن یزید ابن ریاحی کی توبہ ہے۔ حر ایک بے حد بہادر اور دلیر شخص تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے پہلی بار جب امام حسین علیہ السلام کے مقابلے کے لیے لشکر بھیجا تو اس نے حضرت حر کا انتخاب کر کے ان کے ہمراہ 1000 سپاہیوں کو روانہ کیا۔ اس حر نے اہل بیت رسول پر ظلم و ستم کیا تھا
اور میں نے کسی تقریر میں کہا تھا کہ جب کوئی شخص کسی بڑے جرم کا ارتکاب کرتا ہے اور اگر اس کا ضمیر بیدار ہو تو وہ ضمیر ضرور اپنے رد عمل کا اظہار کرتا ہے۔ لہٰذا آپ سامعین ذرا اندازہ لگائیں کہ جن کی روحیں بلند درجات پر فائز ہوں ان کے مقابلے میں اس انسانی ضمیر کا رد عمل کیسا ہوتا ہے۔ حر روشن ضمیر کے مالک تھے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے لشکر ابن سعد میں حر کو دیکھا کہ وہ بہت بری طرح کانپ رہا ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر بے حد تعجب ہوا۔ میں نے آگے بڑھ کر کہا، حر میں تو تجھے بہت بہادر سمجھتا تھا، اور اگر مجھ سے پوچھا جاتا کہ کوفے کا بہادر ترین شخص کون ہے تو میں تیرے سوا کسی کا نام نہ لیتا، لیکن تو اس وقت اتنی شدت کے ساتھ کیوں کانپ رہا ہے؟ حر نے جواب دیا کہ تجھے غلط فہمی ہوئی ہے، میں جنگ کی وجہ سے نہیں کانپ رہا، بلکہ اصل بات یہ ہے میں خود کو ایک دوراہے پر کھڑا محسوس کر رہا ہوں۔ ایک راستہ جنت کا راستہ ہے اور دوسرا جہنم کا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، کس طرف کو جاؤں، اس راہ پر چلوں یا اس راہ کی طرف قدم بڑھاؤں۔ لیکن آخرکار اس حر نے اپنی راہ عاقبت کا انتخاب کیا اور آہستہ آہستہ اپنے راہوار کو لے کر آگے بڑھنے لگا، وہ بھی اس انداز سے کہ کوئی اس کے مقصود اور مقصد کو نہ سمجھ سکے۔ جو ہی وہ اس مقام پر پہنچا جہاں کوئی اس کا راستہ نہیں روک سکتا تھا تو اس نے اپنے رہوار کو اچانک بڑی تیزی سے خیام حسینی کی طرف دوڑا دیا۔ لکھا ہے کہ اس نے اپنی ڈھال الٹ دی تھی، جو اس امر کی علامت تھی کہ وہ جنگ کرنے نہیں آ رہا بلکہ پناہ حاصل کرنے کا خواہاں ہے۔ اس نے خود کو امام عالی مقام تک پہنچایا، پہلے سلام کیا، پھر کہنے لگا، فرزند رسول، کیا اس گناہگار کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام حسین نے فرمایا، کیوں نہیں، یقیناً تمہاری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ حسینی لطف و کرم۔ اے ارباب اعضاء، اپنے کریم ابن کریم امام کا لطف و کرم ملاحظہ کیجیے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیسی توبہ ہے اب جب کہ تم نے ہمیں تمام خطرات سے دوچار کر دیا ہے، توبہ کرنے آ گئے ہو، اس لیے کہ امام عالی مقام اس طرح کی سوچ نہیں رکھتے۔ آپ نے ہمیشہ لوگوں کی ہدایت فرمائی ہے، اور اگر آپ کے تمام جوانوں کو قتل کر دینے کے بعد بھی ابن سعد کا لشکر توبہ کرنے کا اعلان کرتا تو اس وقت بھی آپ یہی فرماتے کہ میں تم سب کی توبہ قبول کرتا ہوں، اس لیے کہ جب یزید نے سانحہ کربلا کے بعد سید سجاد عالی مقام سے پوچھا تھا کہ اگر میں اب توبہ کر لوں تو کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، تو حضرت نے یہی فرمایا تھا کہ ہاں، اگر تو سچے دل سے توبہ کرے تو تیری توبہ قبول ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت یزید نے توبہ نہیں کی۔ حر نے کہا کہ مولا، مجھے اذن وغا عطا کیجیے تاکہ میں میدان میں جا کر خود کو آپ پر قربان کر سکوں۔ امام نے فرمایا کہ حر، تم ہمارے مہمان ہو، گھوڑے سے نیچے اتر آؤ اور چند لمحوں کے لیے ہمارے پاس بیٹھو۔ مگر حر نے دوبارہ اصرار کیا کہ مولا، مجھے نہ روکیے، کیونکہ یہی بہتر ہے۔ حضرت حر زندہ رہ کر بہت شرمندہ تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل میں یہ خیال ابھرتا تھا کہ بار الہا، میں ہی وہ گناہگار ہوں جس نے پہلی بار تیرے اولیاء کے دلوں کو ہلا دیا تھا اور اولاد رسول پر رعب جمایا تھا۔ انہوں نے کیوں امام حسین کے پاس بیٹھنا مناسب نہیں سمجھا؟ اس لیے کہ وہ سوچ رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سید والا کے پاس بیٹھا ہوا ہوں اور ان کے کسی پیاسے بچے کی نظر مجھ پر پڑ جائے۔ اگر ایسا ہوا تو میں شرم سے ہی مر جاؤں گا۔ 24ویں مجلس۔ زہیر ابن قین سوگوارہ نے امام مظلوم، کل میں نے حضرت حر کی توبہ کا ذکر کیا تھا اور آج آپ امام عالی مقام کے ایک اور صحابی زہیر ابن قین کا تذکرہ سنیں گے، کیونکہ ان کا شمار بھی توابین میں ہوتا ہے، لیکن ان کی توبہ کی کیفیت دوسری ہے۔ یہ حضرت زہیر عثمانی تھے، یعنی حضرت عثمان بن عفان کے طرفداروں میں سے تھے۔ ان کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جن کا خیال تھا کہ حضرت عثمان کے قتل میں نعوذ باللہ
امام علی ملوث تھے، اس لیے وہ امام علی علیہ السلام کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کا جب کسی دشمن کی ہٹ درمی سے سامنا ہوتا تو آپ خود کو اس طرح سر بلند کر رکھتے کہ کوئی طاقت آپ کے ابرو مبارک میں خم پیدا کرنے کی جرت نہیں کر سکتی تھی۔ آپ کے سر مبارک کو جھکانا تو بہت دور کی بات ہے، لیکن بعض اوقات امام کو ایسی صورتحال سے بھی دوچار ہونا پڑا جہاں کچھ افراد کی ہدایت ضروری ہوتی، تو ایسے موقع پر آپ ان اشخاص کی لاپرواہیوں سے بھی صرف نظر فرماتے تھے۔ زہیر اپنے قافلے کے ساتھ مکہ سے عراق واپس جا رہے تھے اور امام حسین علیہ السلام بھی اسی راستے پر عراق آ رہے تھے۔ زہیر کی کوشش تھی کہ کسی طرح ان کا امام حسین سے آمنا سامنا نہ ہو، یعنی اگر وہ دیکھتے کہ امام حسین علیہ السلام کا قافلہ ان کے نزدیک ہو رہا ہے تو وہ اپنے قافلے کو دور لے جاتے تھے۔ امام جانتے تھے کہ زہیر ان سے اس لیے کترا رہے ہیں کہ وہ حقیقت سے غافل ہیں، مگر اس کے باوجود امام چاہتے ہیں کہ اسے کچھ یاد دہانیاں کرائیں، کیونکہ ارشاد خداوندی ہے، سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 21 کا ترجمہ۔ امام اسے خواب غفلت سے جگانا چاہتے تھے، مجبور کرنا چاہتے تھے۔ اگر زہیر امام سے بے اعتنائی برتتے رہتے، مگر امام ان کو ہدایت کرنا چاہتے تھے، کیونکہ ان کا دل نور ایمان سے لبریز تھا۔ زہیر جانتے تھے کہ حسین محبوب الہی کے فرزند ہیں اور آپ کا امت پر کیا حق ہے۔ وہ اسی لیے اس بات سے ڈر رہے تھے کہ کہیں امام سے ان کا سامنا ہوا تو امام ان سے کوئی ایسا تقاضا نہ کر بیٹھیں جسے وہ پورا نہ کر سکیں، کیونکہ ایسا کرنا بری بات تھی۔ راستے میں ایک منزل پر جہاں قافلہ رکا، زہیر کو نہ چاہتے بھی وہاں رکنا پڑا جہاں امام پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، یعنی دونوں قافلوں نے ایک ہی کنویں کے پاس خیمے لگائے۔ امام نے ایک شخص کو بھیجا کہ وہ جا کر زہیر کو بلا لائے۔ زہیر اور اس کے ساتھی ایک خیمے میں اکٹھا کھانا کھا رہے تھے کہ اچانک خیمے کا پردہ اٹھا اور اس شخص نے وہاں پہنچ کر کہا، اے زہیر، حسین آپ کو بلا رہے ہیں۔ یہ سن کر زہیر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور اس نے زیر لب کہا، وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ اس کے ساتھی بھی اصل معاملے سے باخبر تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ زہیر اور ان کے ساتھیوں نے اپنے ہاتھ کھانے سے روک لیے، چونکہ زہیر امام حسین علیہ السلام کے مرتبے سے آشنا تھے، اس لیے وہ نہ تو یہ کہہ سکے کہ میں نہیں آ سکتا اور نہ ہی وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ میں آ رہا ہوں۔ انہیں معلوم تھا کہ امام حسین کے بلاوے کو رد کرنا صحیح نہیں ہے۔ وہ اس طرح بے حس و حرکت بیٹھے رہ گئے کہ عرب مثل کے مطابق گویا ان کے سر پر پرندہ بیٹھا ہو۔ المختصر پورے ماحول پر ایک سکوت طاری تھا۔ زہیر کی زوجہ کا مشورہ۔ جب زہیر کی زوجہ دلہیم بنت عمرو کو پتہ چلا کہ امام حسین نے قاصد کے ذریعے زہیر کو بلایا ہے مگر زہیر جواب نہیں دیتے، تو اس مومنہ نے آگے بڑھ کر کہا، زہیر، فاطمہ کا دلبر تمہیں بلا رہا ہے اور تم اسے اپنے لیے اعزاز سمجھنے کے بجائے تردد سے کام لے رہے ہو۔ زہیر، ضرور جاؤ، بے شک ان کی بات سن کر چلے آنا۔ چنانچہ زہیر ناچار اٹھے اور امام سے ملاقات کے لیے روانہ ہو گئے۔ کبھی کبھی یاد دہانی اس طرح بھی اپنا اثر دکھاتی ہے۔ حسینی کشش۔ مجھے نہیں معلوم، یعنی کسی بھی تاریخ میں نہیں ملتا اور شاید کسی کو بھی نہیں معلوم کہ زہیر نے جب امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کی تو اس ملاقات میں دونوں کے درمیان کیا بات ہوئی اور دونوں پر کیا گزری۔ البتہ یہ ایک حقیقت ہے کہ زہیر کا چہرہ ملاقات کے بعد وہ چہرہ نہیں تھا جو ملاقات سے پہلے گیا تھا۔ اس لیے جاتے وقت زہیر کا چہرہ کملایا ہوا تھا، لیکن ملاقات کے بعد جب وہ باہر آئے تو ان کا چہرہ گلاب کی طرح کھلا ہوا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے زہیر کے وجود کو کیسے منقلب کر دیا، مجھے نہیں معلوم۔ مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ امام نے ان کی کون سی بات یاد دلائی تھی، لیکن اتنا مجھے ضرور معلوم ہے کہ زہیر کے وجود میں ایک انقلاب رونما ہوا تھا۔
وہ منقلب ہو گئے تھے۔ لوگوں نے دیکھا کہ زہیر اب پہلے والے زہیر نہیں رہے۔ وہ واپس آئے تو فوراً حکم دیا کہ یہاں سے خیمے ہٹا دیے جائیں اور میرا خیمہ امام کے خیمے کے ساتھ لگا دیا جائے۔ اب میرا مرنا جینا حضرت ابا عبداللہ کے ساتھ ہے۔ اور واپس آتے ہی انہوں نے وصیتیں کرنا شروع کر دیں کہ میرے مال کو اس طرح بروئے کار لایا جائے، اور میرے بیٹوں کے لیے یہ وصیت ہے، میرے بیٹیوں کے لیے یہ وصیت ہے۔ زہیر نے وصیت کی کہ ان کی زوجہ کو ان کے میکے پہنچا دیا جائے۔ زہیر نے ایسی باتیں کی کہ سب یہ سمجھ گئے ہیں کہ زہیر جس طرح خدا حافظی کر رہے ہیں اس کے بعد وہ واپس نہیں آئیں گے۔ جب زہیر اسلحہ سجا کر خیمے سے باہر نکلے تو ان کی زوجہ نے آگے بڑھ کر ان کا دامن تھام لیا اور وہ رو کر بولی، زہیر، تم نے دلبر فاطمہ کے رکاب میں شہادت کا انتخاب کر لیا تاکہ قیامت کے دن وہ تمہاری شفاعت کریں۔ زہیر، ایسا نہ کرو کہ قیامت کے دن ہم تم جدا ہو جائیں۔ میں نے تمہارا دامن اسی امید کے ساتھ پکڑا ہے کہ قیامت کے دن تم حضرت زہرا سے میری شفاعت کراؤ۔ زہیر، وعدہ کرو کہ تم میری شفاعت کے لیے سفارش کرو گے۔ میں چاہتی ہوں کہ قیامت کے دن بی بی زہرا میری بھی شفاعت فرمائیں۔ اس کے بعد یہی زہیر ہیں جو کربلا میں اصحاب حسین کی صف اول میں نظر آئے، اور امام نے مینما کی کمان ان کے ہی کو سونپی تھی۔ کتنی حیرت اور تعجب کی بات ہے! زہیر اصحاب حسین میں سر فہرست آ گئے۔ زہیر نے کردار کی ایسی آب و تاب حاصل کر لی تھی کہ وہ روز عاشور جب امام حسین علیہ السلام یکا و تنہا ہو چکے تھے اور آپ کے اصحاب اور اہل بیت میں سے کوئی بھی باقی نہیں بچا تھا، اس وقت آپ نے میدان کارزار میں کھڑے ہو کر اپنے جن دوستوں کو پکارا تھا ان میں جناب زہیر بھی شامل تھے۔ اے میرے پیارو، اے میرے بہادروں، اے مسلم بن عقیل، اے ہانی ابن عروہ، اے زہیر، تم سوئے ہوئے کیوں ہو؟ اٹھو اور ان بے حیا باغیوں سے اپنے رسول کے حرم کا دفاع کرو۔ جنگ ختم ہوئی تو زہیر کی زوجہ پریشان ہوئی۔ اس نے سوچا کہ دوسروں کو تو شاید کفن مل گئے ہوں، لیکن زہیر کی لاش بے کفن رہ گئی ہوگی کیونکہ کوئی ان کے ساتھ نہ تھا۔ یہ سوچ کر زہیر کی زوجہ نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ جا کر اپنے آقا کو کفن پہنا دو۔ جب وہ غلام آیا اور اس نے شہداء کے بے کفن لاشیں دیکھے تو اسے شرم آئی کہ زہیر کو تو کفن سے ڈھانپ دے، لیکن زہیر کے آقا حسین کا جسم بے کفن رہے۔ وَيَسْأَلُونَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيِّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ 25ویں مجلس شہادت جون بن ابی مالک۔ ارباب عزا، کربلا میں امام حسین معدود چند اصحاب کے سرہانے پہنچے تھے۔ ان میں سے 2 اصحاب کے بارے میں یہ امر مسلم ہے کہ وہ دونوں پہلے غلام تھے، یعنی انہیں خرید کر آزاد کر دیا گیا تھا۔ ان میں سے ایک رومی غلام تھا اور دوسرا جون حبشی تھا جو حضرت ابو ذر غفاری کا آزاد کردہ تھا۔ ظاہراً یہی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے آزادی کے بعد بھی اہل بیت سے دوری اختیار نہیں کی تھی، بلکہ کاشانہ نبوت کے خدمت گزاری ہی کر رہے تھے۔ روز عاشور جون امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں شرف یاب ہوا اور کہنے لگا، مولا، مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت عطا فرمائیں۔ امام نے فرمایا، نہیں، ابھی دنیا سے تمہارے جانے کا وقت نہیں آیا، تم کو اس جنگ کے بعد بھی زندہ رہنا چاہیے۔ تم نے ہمارے خاندان کی جو خدمت کی ہے وہی بہت ہے، ہم تم سے راضی ہیں۔ جون نے دوبارہ منت کی کہ مولا، مجھے جانے دیجیے، لیکن امام نے منع فرما دیا۔ چنانچہ اس نے خود کو امام کے قدموں میں گرا دیا اور آپ کے پاؤں کے بوسے لیتے ہوئے کہنے لگا کہ مولا، مجھے شہادت سے محروم نہ رکھیے۔ اس کے بعد جون نے ایک ایسا جملہ کہا کہ امام نے پھر اسے روکنا مناسب نہ سمجھا۔ امام حسین حبشی غلام کے سرہانے۔ جون نے کہا، مولا، میں سمجھ گیا ہوں آپ کیوں مجھے اجازت نہیں دے رہے۔ کہاں میں اور کہاں یہ عظیم سعادت، میں ایک سیاہ رنگ، گندے خون اور بدبودار جسم کے ساتھ کیوں کر مقام شہادت پر فائز ہو سکتا ہوں۔
امام نے فرمایا نہیں جان، ہرگز نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ میں نے اگر تمہیں اجازت نہیں دی تو اس کی وجہ وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو۔ اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو جاؤ، تم کو اجازت ہے۔ یہ سن کر جان کی باچھیں کھل گئیں۔ وہ جھومتے ہوئے، رزق پڑھتے ہوئے رمزگاہ کو چلا اور بے جگری سے لڑتا ہوا اپنے آقا پر قربان ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام جون کی جنگ دیکھ رہے تھے، اور جو ہی جون زین سے زمین پر آیا، امام دوڑ کر اس کے سرہانے پہنچے اور بارگاہ الہی میں عرض کی، پروردگار، دنیا اور آخرت میں اس کے چہرے کو روشن کر دے، اس کے جسم کی بدبو کو خوشبو میں بدل دے، اسے ابرار کے ساتھ محشور فرما۔ یاد رہے کہ ابرار کا درجہ متقین سے بڑھ کر ہے۔ بار اللہ، آخرت میں اس کے اور آل محمد کے درمیان دوستی برقرار رکھنا۔ رومی غلام کی شہادت۔ جون کے علاوہ کربلا میں ایک اور غلام جو رومی تھا، امام حسین علیہ السلام کی رکاب میں داد شہادت دیتے ہوئے شہید ہوا۔ جب وہ گھوڑے سے زمین پر گرا اور امام حسین اس کے سرانے پہنچے تو ایک عجیب منظر دیکھنے میں آیا۔ یہ غلام یا تو بے ہوش تھا یا پھر اس کی آنکھوں میں خون جمع ہوا تھا۔ لکھا ہے کہ امام علی مقام نے اس کا سر اپنے زانوں پر رکھا اور اس کے چہرے اور آنکھوں سے خون صاف کیا۔ اسی دوران غلام کو ہوش آ گیا۔ اس نے ایک نظر امام حسین کے چہرے مبارک پر ڈالی اور مسکرایا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنا رخسار اس غلام کے رخسار پر رکھ دیا، اور یہ وہ عمل ہے جو صرف اس غلام سے مخصوص ہے یا پھر شہزادہ علی اکبر سے۔ ان دونوں کے علاوہ تاریخ میں کسی اور کے لیے اس طرح کی کیفیت بیان نہیں ہوئی کہ یعنی اپنا رخسار اس کے رخسار پر رکھ دیں۔ امام کی محبت دیکھ کر غلام بے حد خوش ہوا، بس اس نے تبسم کیا اور اپنے رب سے معلق ہو گیا۔ مولا، اگر تو طبیب بن کر میرے سرانے آ جائے تو میں دو جہاں کے عوض لذت بیماری ہرگز نہ دوں۔ غلام کا سر امام کی آغوش میں تھا کہ اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ 26ویں مجلس۔ حسین کی مددگار خواتین۔ کربلا میں تمام اسلامی پہلو، چاہے وہ اخلاقی، معاشرتی، توحیدی، عرفانی اور اعتقادی ہوں، اور چاہے جدالی ہوں، سب کے سب مجسم نظر آتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے کربلا میں اپنا اپنا کردار ادا کیا، ان میں شیرخوار بچے سے لے کر 70 بلکہ 80 سال کے بوڑھے مرد اور خواتین بھی شامل ہیں۔ ان بوڑھوں میں جناب عبداللہ ابن عمیر کلبی کی بیوی وہب بھی ہیں۔ کربلا میں 3 اشخاص اپنی بیوی بچوں کے ساتھ امام حسین کی نصرت کے لیے آئے تھے، اور شہادت کے بعد ان کی بیوی بچے امام حسین کے اہل حرم کے ساتھ ساتھ رہے۔ باقی اصحاب وہ تھے جن کی بیوی اور بچے ان کے ہمراہ نہ تھے۔ ان 3 اشخاص میں سے ایک حضرت مسلم بن اوسجہ تھے، دوسرے حضرت عبداللہ بن عمیر کلبی اور تیسرے حضرت جنادہ بن حرس انصاری تھے۔ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ جناب عبداللہ بن عمیر اصحاب رسول میں سے تھے۔ وہ اسلامی جنگوں میں شریک رہے تھے۔ لکھا ہے کہ ان دنوں آپ کوفے سے باہر تھے۔ جب آپ کو کوفے میں رونما ہونے والے پرآشوب حالات کی خبر ملی اور پتہ چلا کہ وہاں امام حسین علیہ السلام سے جنگ لڑنے کے لیے لشکر تیار کیا جا رہا ہے، تو آپ نے اپنے آپ سے کہا، خدا کی قسم، میں اسلام کی خاطر طویل برسوں تک کفار و مشرکین کے خلاف برسر پیکار رہا ہوں، مگر وہ جہاد مرتبے میں اس جہاد کے برابر نہیں ہو سکتے جس میں مجھے اہل بیت رسول کی دفاع کی سعادت میسر ہوگی۔ چنانچہ آپ گھر پہنچے اور اپنی زوجہ سے کہا، میں نے اس طرح کا فیصلہ کیا ہے۔ زوجہ نے کہا، بارک اللہ، آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے۔ انہوں نے کہا، کون سی شرط؟ زوجہ نے کہا، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ لہٰذا جب ان کی زوجہ ساتھ جانے لگی تو انہوں نے اپنی والدہ کو بھی ساتھ لے لیا۔ اللہ اکبر!
یہ کیسی عظیم خواتین تھیں! جناب عبداللہ بن عمیر ایک جسور سپاہی تھے۔ آپ نے عمر بن سعد اور ابن زیاد کے ان دو غلاموں سے جنگ کی جنہوں نے خود اپنا مد مقابل طلب کیا تھا اور جو بہت طاقتور تھے۔ آپ نے دونوں کو واصل جہنم کیا۔ لکھا ہے کہ جب ان غلاموں نے اپنا مقابل طلب کیا تو امام حسین علیہ السلام کی نگاہ انتخاب نے عبداللہ بن عمیر کے جسم اور بازوؤں پر نظر ڈالی اور ان کو منتخب کرتے ہوئے فرمایا، ان دونوں کے لیے مرد میدان تم ہو۔ چنانچہ عبداللہ میدان میں گئے اور ان دونوں کے لیے موزوں حریف قرار پائے۔ پہلے عمر بن سعد کا غلام یسیار آگے بڑھا۔ عبداللہ بن عمیر نے ایک ہی وار میں اسے پچھاڑ دیا، لیکن اس سے پہلے ایک شخص نے پشت کی جانب سے ان پر حملہ کر دیا۔ اصحاب امام پکارے کہ ہوشیار باش، لیکن جب تک یہ سنبھلتے اس نے اس زور سے تلوار ماری کہ جناب عبداللہ کا ہاتھ کلائی سے کٹ گیا، لیکن اس مرد جری نے دوسرے ہاتھ سے اسے قتل کر ڈالا۔ اسی حالت میں آپ رجز پڑھتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی والدہ سے کہنے لگے کہ مادر گرامی، اب تو آپ خوش ہیں؟ انہوں نے کہا، نہیں بیٹا، میں تم سے اس وقت تک خوش نہیں ہوں گی جب تک تم فاطمہ کے لال پر نثار نہیں ہو جاتے۔ جناب عبداللہ کی زوجہ بھی وہاں موجود تھیں۔ وہ آپ کے دامن سے لپٹ گئیں۔ آپ کی والدہ نے کہا، خبردار، اپنی بیوی کی باتوں پر کان نہ دھرنا، یہ بیوی کی بات ماننے کا وقت نہیں ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سے راضی ہو جاؤں اور تمہارے لیے شہادت کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ مرد جری واپس میدان میں گیا اور آخر کار شہید ہو گیا۔ اشقیاء نے اس کا سر کاٹ کر اہل حرم کے خیموں کی طرف پھینکا۔ شہداء میں چند شہید ایسے تھے جن کے سر کاٹ کر خیام حسینی کی طرف پھینکے گئے۔ ان میں جناب عبداللہ بن عمیر بھی شامل تھے۔ اس شخص کی بوڑھی ماں نے اپنے بیٹے کا کٹا ہوا سر اٹھا لیا، اسے سینے سے لگایا اور بوسے دے کر کہنے لگی، اے میرے لال، اب میں تجھ سے خوش ہوں، تو نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ پھر یہ کہہ کر کہ ہم جو چیز خدا کی راہ میں دے دیتے ہیں واپس نہیں لیتے، اپنے بیٹے کا سر واپس کم ظرف دشمن کے لشکر کی طرف پھینک دیا۔ اس کے بعد عبداللہ بن عمیر کی ماں نے، جو اہل بیت کی محبت میں سرشار تھیں، خیمے کی لکڑی اٹھا لی اور یہ کہتے ہوئے ناپاک دشمن پر حملہ کر دیا، اگرچہ میں ایک بوڑھی اور کمزور عورت ہوں، لیکن جب تک میری ان بوڑھی ہڈیوں میں دم ہے میں خاندان فاطمہ کا دفاع کرتی رہوں گی۔ بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ 27ویں مجلس۔ عمرو بن قرظہ بن کعب انصاری کی شہادت۔ عمرو بن قرظہ بن کعب جو انصار مدینہ کی اولاد میں سے تھے، کربلا میں ظہر تک امام حسین کے ساتھ موجود تھے۔ آپ ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے نماز ظہر کے وقت اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کے لیے انسانی ڈھال بنا لیا تھا تاکہ آپ نماز ادا کر سکیں۔ جب تک امام نماز پڑھتے رہے، عمرو اپنے جسم پر تیر روکتے رہے۔ ان کے جسم پر اتنے تیر لگے تھے کہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ گر پڑے۔ جب امام حسین علیہ السلام نماز پڑھ کر ان کے سرانے پہنچے تو وہ زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے۔ وہ ابھی تک یہی سوچ رہے تھے کہ آیا انہوں نے اپنا فرض ادا کر دیا یا نہیں۔ چنانچہ جب امام حسین ان کے سرانے پہنچے تو انہوں نے امام کو دیکھ کر اتنا ہی پوچھا، یا ابا عبداللہ، کیا میں نے وفا کا حق ادا کر دیا؟ 28ویں مجلس۔ نوجوان شہید۔ اے اہل عزا، کربلا کے میدان میں جہاں جوانوں اور بوڑھوں نے شجاعت کی داستانیں رقم کی، وہاں بچے بھی کسی سے پیچھے نہیں تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 9 یا 10 نابالغ بچے بھی اس معرکے میں جان فاطمہ پر جان سے کھیل گئے۔ تاریخ کہتی ہے ایک بچہ جس کا باپ ابھی ابھی شہید ہوا تھا بڑے جوش سے جہاد کے لیے آگے بڑھا۔ ہمیں نہیں معلوم کہ بچہ کون تھا اور کس کا بیٹا تھا۔ اس بچے نے امام کی قدم بوسی کے بعد عرض کی کہ مولا، مجھے میدان میں جانے کی اجازت عطا ہو۔
امام نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا نہیں، تم کو اجازت نہیں، تمہارے باپ کی شہادت کافی ہے، شاید تمہاری بیوہ ماں اس بات پر راضی نہ ہو۔ یہ سن کر بچہ بولا، یا ابا عبداللہ، سچی بات تو یہ ہے کہ یہ تلوار جو میری کمر میں حمائل ہے میری ماں نے ہی لٹکائی ہے۔ اس نے مجھے یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ بیٹا جاؤ اور اپنے باپ کی طرح اپنی جان امام پر قربان کر دو۔ بچے نے اتنا اصرار کیا کہ امام حسین علیہ السلام نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ آخر کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ مسلم بن اوسجہ کا بیٹا تھا یا حرز بن جنادہ انصاری کا، کیونکہ یہی دو افراد تھے جو کربلا میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ آئے تھے۔ اگرچہ عبداللہ بن عمیر بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ آئے تھے، لیکن ان کے متعلق اتنا ضرور معلوم ہے کہ یہ ان کا بیٹا نہیں تھا۔ جب یہ بچہ میدان میں آیا تو اوروں کے برعکس انہوں نے جنہوں نے اپنے باپ دادا کا تعارف کرایا تھا اور رزق میں کہا تھا کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں، اس بچے نے بالکل الگ انداز اختیار کیا۔ اس نے اپنے انداز سے جداگانہ حیثیت حاصل کر لی۔ اس نے میدان میں آ کر بلند آواز سے کہا، میرے آقا حسین کیا بہترین آقا ہیں، یہ اس رسول کے دل کا چین ہے جو بشیر و نذیر ہے۔ 29ویں مجلس۔ پیام حسین دلوں میں اتر گیا۔ عزیزان گرامی، تاریخ بتاتی ہے کہ کئی بادشاہوں نے یا ان لوگوں نے جو تاریخ میں اپنا نام زندہ رکھنے کے آرزومند تھے، اپنے نام کی تختیاں لگوائیں کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں، میرا تعلق فلاں شاہی خاندان سے ہے، فلاں نے میرے سامنے آ کر گھٹنے ٹیکے اور میری اطاعت قبول کی۔ ہزاروں سال پہلے تختیوں پر یہ پیغام کیوں لکھوایا گیا؟ صرف اس لیے کہ ان کا نام مٹ نہ جائے بلکہ باقی رہے۔ ان افراد کے یہ آثار، جیسا کہ ہم نے دیکھا، ہزاروں سال منو مٹی تلے دبے رہے اور ان میں سے کسی ایک کی بھی کوئی خبر نہ تھی، یہاں تک کہ عصر حاضر میں آثار قدیمہ کے یورپی ماہرین نے انہیں دریافت کیا۔ جو کچھ مٹی کے نیچے سے نکالا گیا اس میں کوئی اہم بات نہیں ہے، اس میں کوئی خاص یا غور طلب بات بھی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کتبوں پر لکھے ان پیغامات کی اہمیت کا کوئی بھی قائل نہیں اور نہ ان کی طرف مائل ہوتا ہے، کیونکہ یہ باتیں پتھروں پر کندہ ہیں، دلوں پر رخش نہیں۔ جبکہ امام حسین علیہ السلام نے اپنا پیغام پتھروں پر کندہ نہیں کرایا، بلکہ آپ نے جو کچھ فرمایا وہ ہوا کی لرزتی لہروں سے گزر کر انسان کی سماعت میں اترا اور دلوں پر نقش ہو گیا، وہ بھی اس طرح کہ اب اسے کبھی محو نہیں کیا جا سکے گا۔ بقول جوش، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ خود امام عالی مقام اس حقیقت سے پوری طرح باخبر تھے۔ آپ نے مستقبل کا بالکل صحیح اندازہ لگا لیا تھا کہ آج کے بعد یہ حسین دوبارہ قتل نہیں ہو سکے گا، اس کا نام مٹائے نہیں مٹ سکے گا اور حسین ہمیشہ کے لیے زندہ باد ہو جائے گا۔ آپ ذرا غور تو فرمائیں، کیا یہ محض اتفاق ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا استغاثہ۔ امام حسین علیہ السلام روز عاشور آخری لمحات میں استغاثہ بلند فرماتے ہیں، یعنی مدد طلب فرماتے ہیں۔ کیا واقعاً اس وقت بھی امام کا کوئی مددگار چاہیے تھا امام کو؟ کیا اس وقت امام یہ چاہتے تھے کہ ایسا مددگار آئے جو آ کر قتل ہو جائے؟ نہیں، امام حسین کو ایسے مددگاروں کی کوئی ضرورت نہیں تھی جو آ کر دشمنوں سے آپ کا دفاع کرتے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھیوں، بھائیوں اور بیٹوں کی شہادت کے بعد زندہ رہنا نہیں چاہتے تھے، لیکن یہ ضرور چاہتے تھے کہ کوئی ایسا ناصر و یاور آئے جو شہید ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے استغاثہ حل من ناصر ینصرنی بلند فرمایا اور آپ کی یہ آواز خیموں تک پہنچی تو خواتین میں شور و شین ہوا۔ جب ان کے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں تو امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس اور اہل بیت میں سے ایک فرد کو بھیجا کہ جا کر خواتین کو خاموش کرائیں۔ انہوں نے آ کر خواتین کی ڈھارس بندھائی اور انہیں چپ کرایا۔ طفل شیر خوار کی شہادت۔
پھر خود امام حسین علیہ السلام بھی خیام حرم کی طرف پلٹے۔ اس وقت حضرت زینب سلام اللہ علیہا ایک شیر خوار بچے کو اٹھائے امام حسین کے پاس آئیں تو امام نے بچے کو اپنی آغوش میں لے لیا اور یہ نہیں فرمایا کہ بہن، اس بلوے اور اس ماحول میں جہاں مسلسل تیر برس رہے ہیں آپ بچے کو لے کر آئی ہیں، بلکہ آپ نے بچے کو اپنی گود میں لے لیا اور اسی حالت میں دشمن کی طرف سے ایک تیر آیا اور بچے کا گلوئے نازنی چھید گیا۔ اب دیکھیے ایسے میں امام حسین علیہ السلام کیا کرتے ہیں، ذرا سوچئے کیسی رنگ آمیزی ہے۔ جب یہ بچہ آغوش پدر میں شہید ہوا تو آپ نے اس کے گلوئے مبارک کا خون اپنے چلو میں لے کر آسمان کی طرف پھینکا اور فرمایا، اے آسمان یہ ستم دیکھ اور گواہ رہنا۔ امام نے خون اپنے چہرے پر مل لیا۔ ان آخری لمحات میں جب امام حسین زخموں سے چور ہو کر یکدم زمین پر گر پڑے تھے، آپ اپنے گھٹنوں کے بل کچھ دیر چلتے مگر بھی گر پڑتے، دوبارہ چلتے اور پھر گر پڑتے۔ آپ کے گلوئے مبارک پر ایک ضرب لگی۔ لکھا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ پھر اپنا چلو خون سے بھرا اور اسے اپنے چہرے پر مل لیا اور فرمایا، میں چاہتا ہوں اسی طرح اپنے پروردگار سے ملاقات کروں۔ کربلا کے ایسے ہی دلدوز اور روح فرسا مناظر نے امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو تابت زندہ و پائندہ کر دیا اور اب وہ رہتی دنیا تک باقی رہے گا۔ عصر تعسوہ کی عصر کو جب ناپکار دشمن نے حملہ کیا تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت عباس کو بھیجا اور ان سے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ آج کی رات خدا سے راز و نیاز کروں، نماز پڑھوں، دعا اور استغفار کروں۔ بھیا، تم جن الفاظ سے چاہو ان کو کل صبح تک کے لیے واپس لوٹا دو، کل ہم یقیناً ان سے جنگ کریں گے۔ گفت و شنید کے بعد پسرے سعد کے لشکر نے لڑائی ملتوی کر دی۔ امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور کچھ اہم کام کیے جو تاریخ میں درج ہیں۔ شب عاشور امام نے سب سے پہلے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ اپنے اپنے نیزے اور تلواریں چمکا لو۔ جون جو ہتھیار تیز کرنے کا ماہر تھے، اصحاب کے اسلحے کو چمکا رہے تھے۔ امام خود ان کے پاس جا کر اس کے کام کا جائزہ لیتے رہے اور ہتھیاروں کا معائنہ کرتے رہے۔ دوسرا کام امام نے یہ کیا کہ جو خیمے فاصلے سے لگے ہوئے تھے انہیں ایک دوسرے سے قریب لگانے کا حکم دیا۔ چنانچہ خیمے اتنے قریب لگا دیے گئے کہ خیموں کی تنابیں ایک دوسرے میں داخل ہو گئیں اور دو خیموں کے درمیان سے ایک آدمی کا گزرنا بھی مشکل ہو گیا۔ اس کے بعد امام نے حکم دیا کہ خیموں کو ہلال کی شکل میں نصب کیا جائے۔ پھر راتوں رات خیموں کے پیچھے اتنی چوڑی خندق کھود دی گئی جسے گھوڑے بھی عبور نہیں کر سکتے تھے۔ اس طرح دشمن کے پیچھے سے حملہ کرنے کا امکان ختم ہو گیا۔ آپ نے یہ حکم بھی دیا کہ جھاڑ جھنکار کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے تاکہ صبح عاشور اسے خندق میں ڈال کر جلایا جا سکے، اور جس کے باعث دشمن جب تک آپ زندہ رہیں خیموں کے عقب سے حملہ نہ کر سکیں، یعنی صرف سامنے اور دائیں بائیں سے دشمن کے مقابل رہیں اور عقب سے انہیں اطمینان رہے۔ اس شب میں امام نے تمام اصحاب کو ایک خیمے میں جمع کر کے آخری بار ان کے سامنے اتمام حجت فرمایا۔ پہلے آپ نے سب کا شکریہ ادا کیا اور پھر نہایت فصیح و بلیغ انداز سے پھر اپنے خاندان والوں اور اصحاب کو مخاطب کر کے فرمایا، دنیا میں نہ میرے اہل بیت سے بہتر کسی کے اہل بیت ہیں اور نہ ہی میرے اصحاب سے بہتر کسی کے اصحاب ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے فرمایا، تم سب جانتے ہو کہ دشمن کو میرے سوا کسی اور سے کوئی سروکار نہیں، ان کا نشانہ صرف میں ہوں۔ اگر یہ مجھ پر قابو پا لیں تو پھر تم میں سے کسی سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہوگا، لہٰذا تم سب لوگ رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھا کر چلے جاؤ۔ آپ نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ سب بول اٹھے، سب بول اٹھے، یا ابا عبداللہ، کیا ہم یہ کام کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے جس نے بات کی وہ امام کے عظیم المرتبت بھائی عباس ابن علی تھے۔
اس مقام پر ہم ایک بار پھر ایسی باتیں سنتے ہیں جو حقیقت میں تاریخی بھی ہیں اور متکلم کی نمائندگی اور ترجمانی کا بہترین مظہر بھی۔ ہر شخص اپنی اپنی سوچ کے مطابق بات کر رہا تھا۔ کسی نے کہا، مولا اگر مجھے قتل کر دیا جائے، پھر میرے جسم کو جلا کر اس کی راکھ ہوا میں اڑا دی جائے اور مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے، پھر 70 بار میرے ساتھ یہی سلوک ہو، تب بھی میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ ہماری یہ حقیر جان آپ پر قربان ہونے کے لائق نہیں۔ ایک اور کہتا ہے کہ اگر مجھے 1000 بار قتل کیا جائے اور پھر زندہ کیا جائے، تب بھی میں آپ کو نہیں چھوڑ کر جاؤں گا، ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ محمد بن بشیر ہزروی کی وفاداری۔ اتفاق سے محمد بن بشیر ہزروی، جو امام کے صحابی تھے، کربلا میں یہ خبر ملی کہ ان کا جوان بیٹا فلاں جنگ میں دشمنوں کے ہاتھوں اسیر ہو گیا ہے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کے بیٹے پر کیا گزرنے والی ہے۔ اس نے کہا کہ میں پسند نہیں کرتا کہ میں زندہ رہوں اور میرے بیٹے کا یہ حال ہو۔ امام حسین علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا کہ آپ کے صحابی پر یہ افتاد آن پڑی ہے، تو آپ نے اسے بلایا اور اس کا شکریہ ادا کیا اور اس کی کافی تعریف کی کہ تم ایسے ہو اور ایسے ہو، تمہارا بیٹا اسیر ہو گیا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ کوئی جائے اور دشمن کو رقم دے کر تمہارے بیٹے کو چھڑا لائے۔ یہاں کچھ ایسا سامان اور لباس موجود ہے جسے بیچ کر رقم حاصل کی جا سکتی ہے، لہٰذا تم یہ لے کر چلے جاؤ اور اسے بیچ کر جو رقم ملے اس سے اپنے بیٹے کو چھڑا لو۔ جب امام حسین علیہ السلام نے یہ جملہ فرمایا تو محمد بن بشیر نے عرض کی، اگر میں آپ کو چھوڑ کر ایسا کام کروں تو بیابان کے درندے مجھے زندہ کھا جائیں۔ میرا بیٹا قید ہوا ہے تو ہوا کرے، کیا میرا بیٹا آپ سے عزیز تر ہے؟ حضرت قاسم بن حسن۔ اسی رات جب آپ اتمام حجت کر چکے تو سب نے یک زبان ہو کر صاف صاف الفاظ میں اپنی اپنی وفاداری کا اعلان کر دیا اور کہا، ہم آپ کو چھوڑ کر ہرگز نہیں جائیں گے۔ تو منظر ایک دم بدل جاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں، صورتحال آپ کے سامنے ہے، آپ لوگ اچھی طرح سمجھ لیں اور جان لیں کہ ہم سب مارے جائیں گے۔ سب نے کہا، ہمارے لیے یہ خبر مسرت و شادمانی کا سبب ہے، ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ سعادت بخشی۔ ایک بچہ جو خیمے کے کونے میں بیٹھا ہوا تھا اور جس کی عمر 13 سال سے زیادہ نہیں تھی، اسے یہ شک گزرا کہ نہ جانے وہ بھی ان قتل ہونے والوں میں شامل ہے یا نہیں، کیونکہ امام نے تو یہ فرمایا کہ یہاں جتنے افراد موجود ہیں وہ سب کل قتل ہو جائیں گے، لیکن میں چونکہ ابھی نابالغ ہوں اس لیے شاید اس قول امام سے مراد صرف بڑے ہوں۔ چنانچہ اس نے امام سے کہا، چچا جان، کل جو لوگ قتل کیے جائیں گے اس محضر نامے میں میرا نام بھی ہے۔ لکھا ہے کہ بچے کا سوال سن کر امام حسین علیہ السلام پر رقت طاری ہو گئی اور آپ نے اس بچے کو جو حضرت قاسم تھے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ نے قاسم سے کہا، بیٹا پہلے تم میرے سوال کا جواب دو، پھر میں تمہارے سوال کا جواب دوں گا۔ اچھا بتاؤ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ قاسم نے عرض کی، چچا جان، میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اگر آپ فرمائیں گے کہ کل میں بھی شہید ہو جاؤں گا تو گویا آپ نے مجھے بہت بڑی خوشخبری دی ہے۔ امام نے فرمایا، ہاں بیٹا، لیکن بہت بڑی مصیبت برداشت کرنے کے بعد حضرت قاسم نے فرمایا کہ الحمدللہ ایسا عظیم سانحہ ہونے والا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، ذرا دل تھام کر غور تو کریں کہ امام حسین علیہ السلام نے جو کچھ بیان فرمایا اس کے پیش نظر کل صبح عاشور کیسے کیسے دل ہلا دینے والے مناظر سامنے آنے والے ہیں۔ حضرت علی اکبر کی شہادت کے بعد یہی 13 سالہ قاسم خدمت امام میں آتا ہے، اس کیفیت کے ساتھ کہ ابھی اس کا جسم چھوٹا ہے، جسم پر ہتھیار سجائے نہیں جا سکتے، زرہ بھی بڑے افراد کی بنائی گئی ہے اور خود بھی چھوٹے بچوں کے سروں پر مناسب نہیں لگتا۔ بچے نے عرض کی، چچا جان، اب میری باری ہے، مجھے اذن عطا ہو۔ یاد رہے کہ عاشور کے دن کوئی سپاہی امام حسین علیہ السلام سے اجازت لیے بغیر میدان کی طرف نہیں گیا۔ جو بھی جاتا تھا پہلے سلام کرتا تھا، السلام علیک یا ابا عبداللہ، اس کے بعد کہتا تھا، مولا مجھے اجازت عطا کیجیے
امام حسین علیہ السلام نے شہزادہ قاسم کو اتنی جلدی اجازت نہیں دی، بلکہ اسے دیکھ کر رونے لگے۔ قاسم اور امام حسین ایک دوسرے سے لپٹ کر رونے لگے۔ لکھا ہے، قاسم امام حسین کے ہاتھوں اور پاؤں کو چومنے لگے۔ کیا یہ بات ایسی نہیں جسے پیش نظر رکھ کر تاریخ بہتر طور پر سانحہ کربلا کے بارے میں فیصلہ کر سکے؟ وہ بچہ اصرار کر رہا ہے مگر امام حسین انکار کر رہے ہیں۔ اگرچہ قلبی طور پر امام چاہتے ہیں کہ قاسم کو جانے کی اجازت دیں، مگر آپ کی زبان آپ کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، یہاں تک کہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور فرمایا، اے میرے بھائی کی نشانی، ہاں میں تجھے گلے لگا کر خدا حافظ کہوں۔ حضرت قاسم نے امام حسین کی گردن میں باہیں ڈال دیں اور چچا نے بھتیجے کی گردن میں۔ لکھا ہے کہ اس کے بعد دونوں اس قدر روئے کہ بے حال ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب اور اہل بیت اس جان گداز منظر کو دیکھ رہے تھے۔ پھر دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوئے اور جناب قاسم فوراً گھوڑے پر سوار ہو کر میدان کو سدھارے۔ میں حسن کا فرزند ہوں، عمر سعد کے لشکر کا راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے یکایک ایک بچے کو دیکھا جو گھوڑے پر سوار چلا آتا تھا اور جس کے سر پر خود کی بجائے عمامہ تھا، جس کے پیروں میں تسمے والا جنگی جوتا نہیں تھا بلکہ عام جوتا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ وہ بایاں پاؤں تھا، اور یہ کہ وہ بچہ گویا چاند کا ٹکڑا نظر آتا تھا، یعنی اس قدر خوبصورت تھا۔ پھر راوی کہتا ہے کہ جناب قاسم جب میدان کی طرف آ رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ حسب دستور ہر آنے والا اپنا تعارف کراتا تھا، مگر اس وقت سب حیران تھے کہ یہ بچہ کون ہے۔ اس بچے نے لشکر میں پہنچ کر بلند آواز سے کہا، لوگوں، اگر تم مجھے نہیں پہچانتے تو پہچان لو، میں سبط نبی حسن کا بیٹا ہوں۔ یہ حسین ہیں جنہیں تم نے گھیر رکھا ہے اور بہتی فرات سے ایک گھونٹ تک پانی نہیں دیا۔ حضرت قاسم کا سر چچا کی آغوش میں۔ جناب قاسم جب میدان کی طرف گئے تو امام حسین علیہ السلام اپنے گھوڑے کی لگام تھام کر کھڑے رہے۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ اس وقت کے انتظار میں ہیں جب انہیں اپنا کوئی فرض ادا کرنا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ اس وقت امام حسین کے دل کی کیا حالت تھی۔ بہرحال آپ انتظار فرما رہے تھے، شاید قاسم کی آواز کے منتظر تھے۔ اچانک قاسم نے پکارا، چچا جان میری خبر لیجئے۔ راوی کہتا ہے کہ ہم نہیں سمجھ سکے۔ امام حسین علیہ السلام کس تیزی سے گھوڑے پر سوار ہو کر لشکر پر جھپٹے۔ راوی نے آپ کی کیفیت کو اس طرح تعبیر کیا کہ گویا آپ نے شکاری باز کی مانند خود کو میدان جنگ میں پہنچایا۔ ارباب مقاتل بیان کرتے ہیں کہ جناب قاسم کے گھوڑے سے گرنے کے بعد تقریباً 200 سواروں نے شہزادے قاسم کو گھیر لیا تھا اور ایک شخص ان کا سر تن سے جدا کرنا چاہتا تھا، لیکن جو ہی لشکر والوں نے دیکھا کہ امام حسین میدان میں آ پہنچے ہیں تو ان میں بھگدڑ مچ گئی، اور وہی شخص جو قاسم کا سر کاٹنے کے مذموم ارادے سے آگے بڑھا تھا، لشکر والوں کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچل گیا۔ اشقیاء اس قدر خوف زدہ تھے کہ انہوں نے بدحواسی کے عالم میں اپنے ہی ایک ساتھی کو زندہ پامال کر دیا تھا۔ مجموعہ بہت زیادہ تھا، گھوڑے سرپٹ دوڑ رہے تھے اور شدید گرد و غبار کی وجہ سے کچھ سجائی نہیں دیتا تھا۔ دشت کی اس پنہائی میں گھوڑوں کے سموں سے زمین کی تعداد 6 اور آسمان کی 8 ہو گئی تھی۔ ایسے میں کسی کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ اصل ماجرا کیا ہے، لیکن جیسے ہی غبار چھٹا تو لوگوں نے دیکھا کہ قاسم کا سر چچا کی آغوش میں ہے۔ مصائب قاسم کا یہ حصہ نہ پڑھنا۔ میں یہ بات کبھی نہیں بھول سکتا کہ قم کے مشہور ذاکر آقا اشراقی مرحوم بیان کیا کرتے تھے کہ میں نے ایک دفعہ آیت اللہ حائری کے سامنے مجلس میں تاریخ اور مقتل کی عبارت کے عین مطابق ایک لفظ کی کمی بیشی کے بغیر مصائب بیان کیے، جنہیں سننے کے بعد حضرت آیت اللہ نے اس قدر گریہ کیا کہ ان کی حالت غیر ہونے لگی۔ بعد میں انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم جس مجلس میں مجھے بیٹھا دیکھو وہاں مصائب کا یہ حصہ نہ پڑھنا، کیونکہ مجھ میں اس کے سننے کی تاب نہیں۔ ادھر حضرت قاسم کا یہ حال ہے کہ چچا کے سامنے آخری لمحات میں تکلیف کی شدت سے ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔
اس وقت لوگوں نے سنا کہ امام حسین نے فرمایا، خدا کی قسم تیرے چچا پر یہ بات کس قدر گراں ہے کہ تو چچا کو بلائے اور وہ تیرے سرہانے پہنچ کر تیرے کسی کام نہ آ سکے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔